تم پاکستان توڑنا چاہتے ہو، تم پاکستان کے دشمن ہو، تم نے پاکستان کا خون بہایا۔ محسن نقوی کس کا نمائندہ ہے؟ محسن نقوی نے جو گولیاں چلانے کا آرڈر دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ گزشتہ رات جو ہم نے ویلاگ کیا تھا اس میں ایک بہت خوش فہمی امید، اور وہ یہ تھی کہ ہماری فوج اور پولیس اپنے عوام پہ گولی نہیں چلائے گی، لیکن ہم غلط ثابت ہو گئے۔ میں اس پہ اپنے تمام سننے والوں سے معذرت خواہ ہوں کہ میں نے غلط توقع وابستہ کی، غلط ثابت ہو گیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہاں بڑے بڑے فرعون کے جانشین اور موجود ہیں، یزید کی اولاد موجود ہے، آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ ذہن یہ مانتا نہیں کہ کوئی مسلمان پہ اس طرح گولی چلا سکتا ہے، ڈائریکٹ فائر کر سکتا ہے۔ جنہوں نے فائر کیا انہوں نے کئی پریس کانفرنسیں کر کے اعلانیہ کہا کہ ہم 5 منٹوں میں صفایا کر دیں گے۔ سب سے آسان کام گولی چلانا ہے۔ ان کو کوئی پوچھے گا، کوئی کٹہرے میں لائے گا، کوئی عدالت کھلے گی۔ اس وقت تو عدالت رات کو 12 بجے کھل گئی تھی، اب آج سارا دن مجھے نہیں پتہ کسی عدالت نے نوٹس لیا ہے کہ نہیں لیا۔ کتنے انسان بے گناہ ڈائریکٹ فائر کر کے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، خون کی ہولی کھیلی گئی، اور پھر یہاں ہی بس نہیں، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ بھاگ گئے، سامان چھوڑ کے بھاگ گئے، گاڑیاں چھوڑ کے بھاگ گئے، غائب ہو گئے۔ ان جوانوں کو جنہوں نے جانیں پیش کی ہیں، جنہوں نے اپنا خون دیا ہے، ساری قوم کا بہت بہت سلام اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں دعائیں۔ وہ کس لیے آئے تھے؟ وہ کو لڑنے آئے تھے؟ وہ کو اسلحہ لے کے آئے تھے؟ جھوٹ بولا جا رہا تھا کہ ان کے پاس غلیلے ہیں، ان کے پاس ڈنڈے ہیں، ان کے پاس شیل ہیں۔ تمہاری اپنی رپورٹوں کے مطابق 4,500 والا شیل، 55,000 شیل فائر کیے گئے ان پہ۔ وہ کوئی انڈین تھے، وہ کوئی اسرائیلی تھے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کاش کبھی تم انڈیا کی فوج سے لڑتے، تم اگر لڑنا تھا تو اسرائیلی ظالموں سے لڑتے، دہشت گردوں سے لڑتے۔ یہ تو اپنا آئینی حق مانگنے آئے تھے، آئینی حق احتجاج کرنا، پرامن احتجاج ہر شہری کا آئینی حق ہے۔ تم نے اٹک پل سے لے کے کٹی پہاڑی اور غازی بروتھا اور 26 نمبر تک ان پہ بے شمار ان گنت آنسو گیس کے شیل چلائے، لیکن آگے سے کوئی مزاحمت، کوئی ڈنڈا، کوئی پتھر، یہ جو کچھ کیا وہاں 26 نمبر پہ جو 2-3 جوان ہمارے رینجر کے شہید ہوئے، وہ سارا کچھ آ گیا، ویڈیو آ گئی اس کی کہ گاڑیوں کے نیچے دے کے خود پولیس والوں نے شہید کیے، اور پھر کوشش کی کہ اس کا کیس پی ٹی آئی پہ ڈالیں۔ پی ٹی آئی والے تمہاری تمام بڑکیں، تمہاری تڑیاں، دھمکیاں، بدماشی رونتے ہوئے اور ڈی چوک تک آ گئے۔ ان کا اعلان یہی تھا، وہ لڑائی کرنے نہیں آئے تھے، وہ کہیں حملہ کرنے نہیں آئے تھے، لیکن ان پہ اس طرح حملہ کیا گیا ہے کہ میرا خیال ہے تمام تاریخ کے جتنے ڈکٹیٹر تھے، جتنے بڑے بڑے بے غیرت بدماش تھے، ہلاکو خان، چنگیز خان، جنرل ڈائر، اور ان سب کے ریکارڈ توڑ دیے۔
اور انہوں نے تو اپنے مخالفوں کو مارا تھا، دشمنوں کو مارا ہے، تم نے ان کو مارا جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں اپنی پولیس سے، اپنی فورسز سے یہ امید نہیں ہے کہ وہ ہم پہ گولی چلائے، ہم یہ توقع لے کے آئے ہیں کہ یہ کسی صورت گولی نہیں چلائیں گے۔ 126 دن کا دھرنا ڈاکٹر طاہر القادری اور عمران خان کا ہوا، کیا ہوا؟ کسی نے لاٹھی چارج نہیں کیا، گولی نہیں چلائی، وہ بیٹھ کے احتجاج کر کے پرامن گھروں کو واپس چلے گئے۔ اب انہیں برداشت کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ اس لیے نہیں ہو رہا تھا کہ یہ چور ہیں، یہ دہلی 47 پہ آئے ہوئے ہیں، لائے گئے ہیں، بٹھائے گئے ہیں ملک لوٹنے کے لیے۔ محسن نقوی کس کا نمائندہ ہے؟ محسن نقوی نے جو گولیاں چلانے کا آرڈر دیا، یہ پاکستانی عوام پہ گولیاں نہیں چلی، اللہ کی عزت کی قسم اس نے پاکستان پہ گولیاں چلائی۔ اس نے پہلے کشمیریوں کو ہرٹ کیا، کشمیریوں کی توہین کی، یہ کہہ کے کہ تم تو آئینی طور پہ پاکستانی ہو ہی نہیں۔ میں نے دیکھا رات ایک پوچھ رہا تھا کشمیری کہ کشمیر ہماری شاہراہ ہے، یہ بکواس کرتے تمہیں کئی سال گزر گئے ہیں، آج کہہ رہے ہو کہ ہم آئینی پاکستانی نہیں ہیں۔ گلگت بلتستان والوں کو ناراض کیا، یہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان اور سندھ اور پورے پنجاب سے آئی ہوئی عوام پہ گولیاں چلا کے انہوں نے پاکستان پہ حملہ کیا۔ کاش پاکستانی جاگ جائیں، پاکستانی دوست اور دشمن کو پہچان لیں۔ پہلے بلیک آؤٹ کیا، یہ بلیک آؤٹ آپ کو یاد ہے، یہ ہوتا ہے جنگی حالات میں، جنگ لگی ہو، دشمن کے حملے کے سائرن بج جائیں، بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے۔ پہلے بلیک آؤٹ کیا، بلیو ایریا کی تمام لائٹیں بند کیں، مارکیٹوں کو بند کروایا، گھروں کی بتیاں بھی بند کروائیں، اور بلیک آؤٹ کرنے کے بعد پھر آنسو گیس کے شل لاتعداد، دھواں ہی دھواں، زہر ہی زہر، اور پھر اس اندھیرے میں گولی چلائی۔ کتنے شہید ہوئے ہیں یہ رپورٹ آئے گی تو پتہ چلے گا، لیکن اس پہ رنج تو ساری قوم کو نہیں، پوری دنیا کو، پوری دنیا سے مذمت آ رہی، لعنت پڑ رہی ہے یہ گولی چلانے والوں پہ، پوری دنیا سے ری ایکشن آ رہا ہے، اور چند دنوں تک آپ دیکھ لیں گے نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ یہ اپنے آپ میں جیت کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم جیت گئے، اور عطا تارڑ اور عظمہ بخاری جیسے 2 نمبر نہیں، پتہ نہیں اس سے بھی کون سا نمبر آگے ہے، وہ ٹی وی پہ آ کے خوش ہو رہے، وہ ٹچکریں کر رہے، وہ مذاق اڑا رہے، وہ خون بہنے کا بہانے کا استہزاء کر رہے ہیں، وہ پھر دوبارہ قوم کو للکار رہے ہیں۔ یاد رکھو، یہ پاکستانی تمہاری ان سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ تم پاکستان توڑنا چاہتے ہو، تم پاکستان کے دشمن ہو، تم نے پاکستان کا خون بہایا ہے۔ وہ جن کا بچہ بچہ کہہ رہا تھا، 60 70 سال کے بوڑھے کہہ رہے تھے، خواتین کہہ رہی تھیں، ہم پرامن آئینی حق اپنا آئینی حق سمجھتے ہوئے احتجاج کرنے آئے، ہم کوئی گملہ بھی نہیں توڑیں گے۔ ان کو کبھی شر پسند کہا گیا، کبھی دہشت گرد کہا گیا، کبھی کہا گیا ان میں افغانی ہیں، کبھی کہا گیا ان کے پاس غلیلے ہیں، ڈنڈے ہیں۔ میرا سوال ہے، اس رات کے 3 4 گھنٹے سیدھی فائرنگ کے بعد آگے سے بھی کوئی جواب ملا؟ وہ ڈنڈا چلایا کسی نے؟ بلکہ میں نے تو یہ سنا رات ہی سوشل میڈیا پہ کہ ایک جگہ پولیس والے پھنس گئے تھے، چاروں طرف مظاہرین تھے، تو مظاہرین کی جو قیادت تھی انہوں نے جا کے پولیس والوں کو وہاں سے آرام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ نکالا تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ ہو۔ لیکن میں نے سپاہیوں کو، پولیس والوں کو دیکھا، ایک جوان کنٹینر پہ نماز ادا کر رہا ہے، کنٹینر پہ چڑھ کے اس کو نیچے پھینکا، نماز پڑھتے ہوئے نیچے پھینکا اس کو، اس کے ہاتھ ہٹ گئے کنٹینر کے ساتھ، پھر ہاتھ چھڑا کے، اس کی ساری ویڈیو موجود ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے، ہاتھ چھڑا کے اسے نیچے پھینکا، نیچے آ کے لگا وہ اس کی گردن ٹوٹ گئی، پتہ نہیں واللہ عالم بالصواب زندہ ہے فوت ہو گیا۔ تو یہ تاریخ تو بھری پڑی ہے اس سے۔ میرے رب کا ارشاد ہے کہ اللہ ان ظالموں کے ظلم سے غافل نہیں ہے۔
وہ دیکھ رہا ہے یہ کیا کر رہے ہیں، وہ جلد انتقام لینے والا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، وہ ظالموں کو ایسے گھمائے گا، ایسے پھرائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ یزید کا ظلم جنہوں نے دیکھا وہ جانتے ہیں کہ وہ ظالم 3 سال کے اندر اندر نشان عبرت بن گیا، اس کے ساتھی بھی نشان عبرت بنا دیے گئے۔ ان کے ساتھ جو ہوا وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ اور میں نے کئی دفعہ کہا ہے، جب یہ ظلم کر رہے تھے پنجاب میں وزیر اعلیٰ صاحب، اس وقت بھی کہا تھا، ظالموں، ظلم ظالم کے لیے وجہ فنا ہوتا ہے، ظالموں ظلم کا انجام برا ہوتا ہے۔ آج دل رنجیدہ ہیں، افسردہ ہیں، سیاست اپنی جگہ، لیکن یہ جو ظلم ڈھایا ہے پاکستان پہ تم نے، پاکستانی عوام پہ، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، خواتین تھیں، ابھی رپورٹیں آئیں گی کتنے شہید ہوئے ہیں، کتنے زخمی ہیں، کتنے لاپتہ ہیں، پوری دنیا کا میڈیا اس پہ چیخ رہا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی ایک دن کہا تھا، کاش یہ سیکورٹی فورسز کشمیر میں لڑتی جا کے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کے نعرے زندہ باد کے نعرے لگاتے، کاش یہ اسرائیل کے خلاف لڑتی، لیکن یہ اپنوں پہ بندوق اٹھانے کا تو ہمارے خواب و خیال میں تصور بھی نہیں تھا کہ یہ اپنوں پہ گولی چلائیں گے۔ دل نہیں مانتا تھا، اب بھی دل نہیں مانتا، لگتا ہے کوئی سازش ہوئی ہے۔ اور درمیان میں وردی میں بہت سارے کو غدار اور دشمن گھسے ہوئے ہیں، جن کو وردیاں پہنا کے عوام پہ گولیاں چلوائی گئی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں۔ اچھا، میں سوال صرف یہ کرتا ہوں، جو آج ڈھول بجا رہے ہیں، بھنگڑے ڈال رہے ہیں، ان سے سوال یہ کرتا ہوں کہ آپ جیت گئے ہیں؟ نہیں، آپ آج بہت بری طرح ہار گئے ہیں۔ اس کی وجوہات بہت سارے اینکر بیان کر رہے ہیں، کوئی پی ٹی آئی کی قیادت پہ لگا رہا ہے، کوئی کسی پہ وہ ساری اپنی جگہ۔ وہ میں پوچھتا ہوں کہ کیا آپ جیت گئے ہیں؟ ہم نے تو یہ شعر سنا، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں۔ یہ تم نے قتل جو کیے ہیں، تم نے اصل میں اپنی موت کو آواز دی ہے، یا ذلت کی موت مر گئے ہو۔ اس شعر کا مطلب تو یہی ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ ظالم کرنے والا مر گیا، ظلم کرنے والا مر گیا، ظالم نیست و نابود ہو گیا۔ کتنے دن اور چلے گا؟ 2 دن، 4 دن، ہفتہ، مہینہ، 6 مہینے، سال؟ بالآخر ایک دن ظلم کو اور ظالم کو ختم ہونا ہے۔ میں قوم سے دعا کی درخواست کرتا ہوں، ان مظلوموں کے لیے جو قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، جو زخمی ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، وہ جن کی لاشیں بھی غائب کی گئی ہیں، ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور وہ جو نکلے تھے حق کے لیے، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے، اللہ ان کی اس قربانی کو قبول فرمائے، ہمت اور استقامت عطا فرمائے۔ اور میں نے اس دن کہا تھا، لبیک والوں کے پروگرام، بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں کہا تھا، لڑنا پڑے گا، میدان میں آنا پڑے گا، گھر بیٹھ کے تقریروں سے اور انتخابات سے ملک میں انقلاب نہیں آئے گا۔ جہاں جن لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہ کسی صورت اہل، باکردار، دیانتدار، غیرت مند لوگوں کو نہیں آنے دیں گے۔ ان کو نواز چاہیے، ان کو شہباز چاہیے، ان کو مریم چاہیے، ان کو بلاول چاہیے، ان کو زرداری چاہیے، ان کو کامران ٹیسوری چاہیے، جس کو مفتی تقی عثمانی کہہ رہا ہے کہ فاروق اعظم کے بعد یہ دوسرا آدمی آیا ہے جو فاروق اعظم کی طرح رات کو گلیوں میں پھرتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علم جب بگڑتا ہے تو پھر بے حد بگڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، زیادہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا۔ کہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہاں مثال مفتی صاحب کہاں دے رہے ہو؟ ظالموں کے ساتھیوں کی، شمر کی، ابن زیاد کی، ان کی مثالیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی علی المرتضیٰ شیر خدا، سیدنا صدیق اکبر، صحابہ کرام کے ساتھ دے رہے ہو۔ اب مفتی تقی عثمانی صاحب
اس ظلم پہ بولیں. مفتی منیب الرحمان صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ اس ظلم کے خلاف آپ کا بھی کوئی فتویٰ آنا چاہیے. جو کچھ ہوا ہے جائز ہوا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے, حق کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور ظلم سے, ظالموں سے اس ملک کو نجات عطا ہے. پوری دنیا میں مظاہرہ ہو رہا ہے, پہلی دفعہ ہے 65 ملکوں 66 ملکوں میں مظاہرہ ہو رہا ہے پاکستان میں ہونے والے ظلم کے خلاف, اور بے گناہوں کو قید و بند کی صحبتیں, قید و بند میں رکھنے کے خلاف مظاہرہ ہو رہا ہے. آواز اٹھ رہی ہے, اور یہ آواز لگتا ہے اتنی غالب آ جائے گی کہ ظالموں کی آواز انشاءاللہ آہستہ آہستہ دب جائے گی.